بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پوری پاکستانی قوم کو معلوم ہے کہ کچھ ہی دنوں بعد یہ اسمبلیاں تحریر ہو جائیں گی اپنی میعاد پوری ہونے کی وجہ سے، اور اس کے بعد پاکستان میں ایک قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن کا انعقاد کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک کریک ڈاؤن شروع ہے ہمارے ممبران اسمبلی کے اوپر، سپورٹرز کے اوپر، ووٹرز کے اوپر، جس طریقے سے ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، غیر قانونی پرچے کاٹے جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے لوٹ مار کی جا رہی ہے اور توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کو اگر بند نہ کیا گیا تو پاکستان میں جو الیکشن کا انعقاد ہو رہا ہے، یہ پاکستان میں اور بین الاقوامی سطح پر یہ الیکشن ایک سوالیہ نشان بن جائے گا۔ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت پاکستان کا استحکام ہے۔ آج جو پاکستان کی معیشت کا حال ہے، جو ہماری ایکسپورٹس کا حال ہے، اس کے علاوہ جو ملک میں بے روزگاری ہے، 12 لاکھ سے زیادہ ہمارے پروفیشنل لوگ ایک سال میں ملک چھوڑ چکے ہیں، جس طریقے سے مہنگائی کی حالت ہے، چاہے آپ اشیاء خرد و نوش کو دیکھ لیں، چاہے آپ پیٹرولیم کو دیکھ لیں، چاہے آپ بجلی کو دیکھ لیں، ہر سیکٹر میں اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ عوام کا جینا محال ہو چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے استحکام کی ضرورت ہے، اور اسٹیبلٹی تبھی آئے گی نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی جب کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے۔ کسی الیکشن کے اوپر اگر سوالیہ نشان ہو تو اس الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور اس الیکشن سے ملک میں استحکام نہیں آتا۔ میری یہ گزارش ہے کہ عوام کا مینڈیٹ جس پارٹی کو ووٹ دے، ان کو پورا موقع دینا چاہیے عوام کو کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے لوگوں کو چنیں، اپنی مرضی کی حکومت بنائیں، تاکہ ہم ان حالات سے، جن حالات میں ہمیں پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت نے پچھلے 1.25 سال میں دھکیل دیا ہے، ہمیں ان سے نکلنے کا موقع مل سکے۔ میں آخر میں ایک بار پھر تمام ذمہ داران سے اور تمام جو انٹرم گورنمنٹس ابھی بنی ہوئی ہیں، جو کہ انٹرم گورنمنٹس نہیں ہیں بلکہ پی ڈی ایم کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں، ان سے پنجاب میں اور کے پی میں، اور اس کے بعد جو آگے ہماری انٹرم گورنمنٹس قائم مقام حکومتیں بنی ہیں جن کا کام الیکشن کرانا ہے، ان سے ایک گزارش ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کو کرا کر اپنی ذمہ داری پوری کریں، اور ملک کو کسی ایسی چیز کی طرف نہ دھکیلیں کہ جس سے ہمارے ملک کی معیشت، ہمارے ملک کا استحکام، ہمارے ملک کا وقار مجروح ہو، کیونکہ اس سے بحیثیت پاکستانی ہمیں سب کو پھر یہ بھگتنا پڑے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔